ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ خلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا وشفيع المذنبين جد الحسنين وأبي الزهراء وأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الغر الميامين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ابھی میں سن رہا تھا کہ رج صاحب فرما رہے تھے کہ پہلی دفعہ ہے کہ امیر بھائی کے گھر میں پڑھ رہے ہیں. یہ میری بھی پہلی دفعہ ہے کہ میں امیر بھائی کے گھر میں، اور میرے لیے یہ سعادت ہے. بر محمد و آل محمد صلوات. ابھی جو آپ کے سامنے آئے مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: انما انت منذر ولکل قوم ہاد. اے رسول، بے شک آپ ڈرانے والے، منذر ہیں، منذر یعنی ڈرانے والے، اور ہر قوم کے لیے میں نے ہادی بنا کر بھیجا. اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کل، تمام جتنی بھی اقوام ہیں، تو پھر یہ لازم و ملزوم ہو گیا کہ جب تک کوئی دنیا میں قوم باقی ہے تو ہادی کا ہونا لازمی ہے. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد. اب یہ جو لفظ کل ہے، یہ اس کی طاقت کتنی ہے، اس کی پہنچ کہاں کہاں تک ہے، اور اس کو کیا کوئی توڑنے کی طاقت رکھ سکتا ہے؟ یہ ایسے سوالات ہیں کہ جو اگر کوئی شخص ذرا سا بھی اس کے بارے میں، اس لفظ کے بارے میں سوچے کہ کل کے مفہوم پر، تو اس کو بخوبی اس کے مفہوم سمجھ میں آ سکتے ہیں. اگر ہر قوم کے لیے اللہ نے ہادی کہا کہ میں نے بنا کر بھیجا ہے، تو پھر یہ کل کدھر کدھر جا رہا ہے؟ ذرا اس کے اوپر ذرا غور فرمائیے گا. میں مثال کے طور پر یہ کہتا ہوں کہ جو میں باتیں کر رہا ہوں وہ کل لوگوں تک میں نے بات پہنچا دی. تو یہ جو ہے، اگر میں سنجیدگی سے کروں یہ بات تو یہ جھوٹ ہوگی. کل لوگوں تک، کل کے کل لوگوں تک میں نے بات پہنچا دی، یہ ممکن ہی نہیں ہے. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ کل کے کل لوگ ہیں کتنے، چھ برس ہے کہ ان تک بات پہنچا دوں. تو اگر یہ کہا جائے کہ پوری قوموں کے لیے ہادی بنا کر بھیجا، جتنی بھی قومیں ہیں ان سب کے لیے ہادی ہے، تو اب اس کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ یہ کل والی بات تو فقط وہ کر سکتا ہے جو خود علی کل شیء قدیر ہے، یا کل پر اس نے کسی کو طاقت دی ہوئی ہو کہ وہ بھی اب وہ کل کہہ سکے. صلوات بھیجے محمد. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک تو وہ یہ بات کر سکتا ہے جو ہر شے کے اوپر قادر ہے، یا وہ کہہ سکتا ہے جس کو اس نے، جو ہر شے پہ قادر ہے، ہر شے پر قدرت دی ہو، ورنہ وہ کل والی بات کہہ نہیں سکتے اور نہ کر سکتے ہیں. اب یہ کل کہاں کہاں آ رہا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت. اگر ہر شے کے اوپر
یہ کل والے ان کو ہر شے کے اوپر اگر قدرت حاصل ہے تو یہ دیکھ لیجئے کہ ہم بھی تو تمام چیزوں میں رتی برابر تھوڑا بہت ذرہ تو ہم بھی ہیں. اگر ہم بھی شامل ہیں تو ہمارے پر بھی قدرت ہے. تو کیا فقط ہماری زندگیوں کے اوپر قدرت ہے، موت پر قدرت نہیں ہے؟ جب وہ کل شیئن، ہر چیز کے اوپر جب قادر وہ خدا ہر چیز کے اوپر قدرت دے رہا ہے، تو جہاں ہماری زندگیوں کے اوپر ان کو قابو ہے، قبضہ ہے، تو پھر اس چیز کے اوپر بھی قبضہ ہے کہ اگر جب زندگی گزر گئی اور ہم مر گئے تو ہماری موت پر بھی قبضہ، ہماری موت کے بعد والے مسائل پہ بھی قبضہ، پل صراط پہ بھی قبضہ، قیامت پہ بھی قبضہ. توجہات ہیں بھئی قبضہ. اچھا، مفتی جعفر حسین صاحب کا ترجمہ آپ کو بتاؤں. انما انت منذر ولکل قوم ہاد. اب یہ جو کل والی بات جو جا رہی ہے، انہوں نے فرمایا کہ کل، یہ جو کل جو فرمایا گیا ہے نا، کہتے ہیں کہ ہر چیز کے اوپر قبضہ، میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ ہر چیز پر ان کو قابو ہے، یہ قابو. تو اس کو اب ترجمہ جو اس کا ہے یہ بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن جو انہوں نے کیا مفتی جعفر حسین صاحب نے، یہ واقعاً اس کے اوپر غور و فکر کر کے انہوں نے اس کا یہ ترجمہ کیا ہے. مفتی جعفر حسین صاحب کی علمیت تک کوئی پہنچنا کوئی کسی کے عام و خاص کی بس کی بات نہیں ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ ہر شے کے اوپر جب ان کا قبضہ ہے تو جگہ جگہ، اگر آپ جو کل میں پڑھ رہا تھا کہ جہاں جہاں حق ہے، کہاں کہاں حق ہے، وہاں وہاں رہنمائی ہوئی تلقین سے کہ جب ہم مرے تو ہم نے کہا کہ موت حق ہے اور وہ حق مولا علی کے ساتھ ہے. جہاں جہاں آپ نشانیاں دیکھتے چلے جائیں، بس وہاں وہاں ایڈریس ملتا چلا گیا مولا علی علیہ السلام کا. اب جہاں جہاں یہ پہنچ جا رہی ہے اس سے بالاتر ہو کے سوچئے کہ اگر جہاں جہاں کسی شے کا وجود ہے وہاں وہاں علی ابن ابی طالب اور ان کے 11 بیٹوں کی حکومت ہے، ان کا قبضہ ہے ہر شے کے اوپر، ذرے ذرے کے اوپر. ایک سامنے کی بات آپ کے سامنے عرض کروں، اگر کسی کا کسی شے کے اوپر کنٹرول ہے تو پہلی بات تو یہ ضروری ہے کہ کنٹرول کرنے والے کا وجود ہونا لازمی ہے. اب دیکھ لیجئے کہ کنٹرول کہاں کا ہے. کنٹرول تو ہر شے پر ہے، ہر جگہ، ہر زمان، ہر چیز جب قبضے قدرت میں آ گئی تو پھر دیکھ لیجئے کہ ہر جگہ شے کے اوپر جب قبضہ ہو گیا تو کہاں کہاں موجود ہوئے. بھائی اس زندگی میں بھی جو ہماری ہے، اس زمانے میں بھی موجود، پچھلا گزشتہ زمانے میں بھی موجود، اور آئندہ آنے والے زمانے میں بھی موجود. اب کوئی ہمیں یہ نہ کہے کہ تمہارے امام کیسے زندہ. صلوات بھیجے محمد علیہ. اب یہ کوئی نہ کہے کہ آپ کے امام کیسے زندہ. آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ آپ کے امام زندہ ہیں جبکہ وہ ظاہری طور پر، جو ہم کہتے ہیں لفظ ظاہری، وہ تو استعمال نہیں کرتے، میرے تو الفاظ بھی زبان پر نہیں آتے، کہ وہ دنیا میں موجود نہیں، تو آپ کیسے کہتے ہیں. تو اب کوئی نہ کہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ جو اللہ کی اذن کے بغیر شفاعت کر لے. یہ شفاعت بھی وہی کر سکتے ہیں جن کے پاس اذن ہو. عیسیٰ کے پاس اذن تھا، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. عیسیٰ کے پاس اذن تھا، نابینا کو بینائی دے دیتے تھے، اور ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھا کے پھونک مار کے پرندہ خلق کر کے اڑا دیتے تھے. اذن کی طاقت دیکھی آپ نے. تو کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کر سکے مگر وہ کہ جس کو اذن ہو. اذن ہے تو ان کو ہے کہ جن کے قدرت میں اللہ تعالیٰ نے ذرے ذرے کو دے دیا. صلوات بھیجیے. تو میں نے کہا یہ کل کون کہہ سکتا ہے؟ یہ کل وہ کہہ سکتا ہے جو خود ہر شے کے اوپر قادر ہو، یا کل وہ کہہ سکتا ہے جس کو خدا نے قدرت ہر شے پر دے دی ہو. یعنی بس یوں کہیے
کہ یا اللہ کہہ سکتا ہے یا رسول کہہ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی لیے تو اللہ نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرا نبی تو اپنے پاس سے کچھ کہتا ہی نہیں، جو کچھ بھی کلمات زبان پر جاری ہوتے ہیں وہ وحی کے کلمات ہیں، لہٰذا جو الفاظ نکلے وہ اللہ کے الفاظ ہیں. اب یہ جو صاحب وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اگر یوم خندق فرما دیں کل، توجہات، اگر رسول اللہ فرما دیں کل، ذہن میں آ رہی ہے وہ واقعہ؟ اب مجھے تو کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑ رہی، آپ کے ذہن میں آ گیا. کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں آج جا رہے ہیں. یہ واقعہ وہ ہے، بس تھوڑا سا اگر تذکرہ بھی کر دوں آپ لوگوں کے اذہان میں. دیکھیے کہ وہ موقع تھا کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیمے میں موجود ہیں، اور شمع رسالت کے پروانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود ہیں، اور حضور یہ فرماتے ہیں کہ ہے کوئی جو اس کی زبان بند کرے. کس کی؟ وہ عمر ابن عبدود جب نیزہ لے کے آیا، اور نیزہ لانے کے بعد اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے پر آ کر اتنی بڑی جسارت کی کہ اپنا نیزہ مارا اور کہا کہ مسلمانوں میں سے کوئی ہے جو میرے مقابلے کے اوپر آئے. اور لوگوں کے سر اس طرح نیچے رکھے ہوئے ہیں، نیچے سر جھکائے ہوئے ہیں، کأنما علی رؤوسہم طیر، اس طرح کے جیسے ان کے سروں پر پرندہ بیٹھا ہوا ہے. ابھی سر ہلایا کہ ابھی وہ پرندہ پرواز کر جائے گا. تو سر اپنے نیچے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں دیکھتے ہیں بائیں دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں من لہو، کون ہے اس کی زبان بند کرنے والا؟ ہے کوئی تم میں سے جو زبان بند کرے؟ بس ایک ہی ہے جو کھڑے ہوتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں انا یا رسول اللہ، میں یا رسول اللہ. اور رسول اللہ فرماتے ہیں یا علی آپ بیٹھ جائیے، آپ بیٹھ جائیے. اب پھر پوچھ رہے ہیں تو کسی نے کہا کہ ارے عمر ابن عبدود تو ایسا پہلوان ہے کہ کسی ڈاکوؤں نے، بہت بڑا تعداد تھی، ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا تھا اور یہ اکیلا تھا، اور اس نے بس اونٹنی کا ایک بچہ اٹھایا، اس کے پاس نہ کوئی ہتھیار تھا، نہ نیزہ تھا، نہ تلوار تھی، اس نے بس وہ اونٹنی کا بچہ اٹھایا اور اس سے وہ ڈاکوؤں کو مارا اور بھگا دیا. اس سے کون لڑ سکتا ہے؟ یہ تو خندق ایک چھلانگ لگا کے پار کر کے آ گیا، اس سے کیسے لڑیں؟ کسی میں بولنے کی سکت نہ رہی. رسول اللہ پھر دوسری طرف پوچھتے ہیں من لہو، کون ہے جو اس کی زبان بند کرے؟ اب ادھر سے رسول پوچھے جا رہے ہیں، ادھر سے وہ پوچھے جا رہے ہیں کیا تم مسلمانوں میں کوئی مرد نہیں ہے؟ اللہ اکبر. اس کو کیا پتا، مرد کو ہی تو علم دیا جاتا ہے، نہ مردوں کو نہیں دیا جاتا. تیسری دفعہ رسول نے پوچھا من لہو. میں کہوں گا یا رسول اللہ یہ 3 دفعہ پوچھنے کی ضرورت کیا تھی؟ جب بھیجنا ہی مولا علی کو تھا، جب جانا ہی مولا علی نے تھا، تو 3 دفعہ پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو شاید فرمائیں کیا تجھے یاد نہیں؟ ارے دعوت ذوالعشیرہ لوگوں کو یاد کرانا چاہتا ہوں. بھائی تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. دعوت ذوالعشیرہ تھی، ادھر بھی 3 دفعہ میں نے کہا تھا کون مجھ محمد کا ساتھ دے گا. بس یہ بچہ تھا علی جو میرے پاس کھڑا ہوتا تھا اور فرماتے تھے انا یا رسول اللہ، میں یا رسول اللہ، میں یا رسول اللہ. لفظ بلفظ وہی چیز دہرائی جا رہی ہے. اور پھر رسول نے فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ یہی جملہ فرمایا تھا نا کہ جو میرا ساتھ دے گا میرے بعد میرا جانشین ہوگا. ادھر بھی یہی فرمایا. اب وہ جب من لہو فرما رہے، ایسے میں وہ ملعون آگے بڑھا، آگے بڑھ کے اس نے نیزہ مارا
اور وہ جسارت اس نے کی کہ نیزہ مار کے چادر کو پھاڑ دیا. چادر کو پھاڑنے کے بعد نوک کے نیزہ سے چادر کو ہٹایا اور اندر جھانک کے دیکھنے لگا, اور پھر نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ سے مخاطب ہو کر یہ بکواس کرنے لگا. کہنے لگا کہ یا محمد, کیا مقابلے کے لیے آپ کے ساتھیوں میں سے, میں لفظ آپ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی ہے نہیں جو مجھ سے آ کے لڑے؟ اب وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ بھی کہا تھا. عظیم اخلاق والے رسول خدا جو ان کی برابری کوئی نہیں کر سکتا. لیکن وما ینطق بھی تو ہیں, یہ شاید اب مجھے نہیں معلوم یہ غیظ و غضب علی کو آیا, رسول کو آیا, یا اللہ کو آیا. بس یہ پتا چلا کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا من لہذا, اب نہیں کہا من لہو, فرمایا من لہذا الکلب. اگر رسول اللہ نہ فرماتے تو میں بھی نہ کہتا. فرمایا کوئی ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے. اب یہ جو رسول نے فرمایا تو مولا علی علیہ السلام نے پھر فرمایا انا یا رسول اللہ, میں یا رسول اللہ. میں کہوں گا کہ رسول اللہ نے اس جملے کے بعد ایک اور جملہ کہا تھا کہ جو کوئی بھی اس سے لڑنے کے لیے جائے گا وہ میرے بعد میرا وصی ہوگا. لیکن پھر بھی کوئی اٹھا نہیں. اب ذرا دیکھیے دعوت ذوالعشیرہ پہ بھی یہی بات, لفظ بلفظ حرف بحرف یہی بات آج ادھر بھی ہو رہی ہے. زمان اور مکان بس تبدیل ہوئے, بھائی جملے تو وہی آ رہے ہیں نا. زمانہ کون سا تھا؟ وہ زمانہ جس دن دعوت ذوالعشیرہ ہوئی. یہ زمانہ کب کہ یہ جنگ خندق ہے. اچھا مکان چینج ہو گیا, وہ دعوت تھی کھانے پینے کی, یہاں لڑنا ہے عمر ابن عبدود سے, میدان جنگ ہے. بس فرق تو مکان کا ہے نا اور زمان کا. جملے وہی ہو رہے ہیں لیکن اٹھتا کوئی نہیں. کیوں اٹھے؟ وہ جس کو رسول پر فقط ایمان نہ ہو, ان کے ہر قول پر بھی ایمان ہو. رسول فرما رہے میرے بعد جانشین ہوگا. اگر رسول کے اس قول پہ یقین ہو تو یہ بھی معلوم ہوگا کہ زندہ آئے گا تو جانشین ہوگا. بھائی زندہ آئے گا, یعنی رسول نے خبر دو دی ہے کہ وہ زندہ بچ کے بھی آئے گا اور میرا جانشین بھی ہوگا. اب وہ اٹھے جس کو رسول کی زبان پر ایمان ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, محمد و آل محمد بلند الصلوات. اب اٹھے گا تو وہی کہ جس کو ایمان ہو رسول کے قول پر. تو اٹھتے ہیں تو بس ایک مولا علی علیہ السلام, صلوات بھیجئے محمد سب خاموش ہیں, سب خاموش ہیں. اب میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں جو دائیں بائیں جو لوگ بیٹھے تھے, بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ ان کو رسول کی بات پر یقین نہیں تھا. آگے اب آپ لوگ خود نتیجہ نکال لیجئے. صلوات بھیجئے محمد آج 20 رمضان ہے. 19 رمضان ہے آج. اچھا میں اصل میں 2-4 دن اس طرح چل رہے ہیں کہ وہ ذہن میں نہیں رہا. 19 رمضان ہے اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام مسجد کوفہ میں تشریف لے کے جاتے ہیں اور سجدے کی حالت میں جب اس ملعون ابن ملجم نے ضربت لگائی تو روایت میں یہ آیا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے پیشانی مبارک میں, جبین مبارک میں شگاف ہو گیا تھا. اور شگاف ایسا تھا
کہ خون رکنے کو نہیں آتا تھا. کل میں نے پڑھا تھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو ایک کپڑے پر لٹا کر لایا گیا تھا، اور مولا علی علیہ السلام نے دروازے تک پہنچنے سے پہلے امام حسن اور امام حسین اور مولا عباس سے یہ فرمایا کہ میرے بیٹو، اب مجھے خود اپنے پیروں سے قدموں سے چلنے کی اجازت دو. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھ علی کو یہ برداشت نہیں کہ زینب اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھے. وہ علی جو فاتح خیبر و خندق ہے، جو نہ خود روئے نہ اپنے بیٹوں کو رونے دیا. فرمایا دیکھو تم علی کے بیٹے ہو، اگر تم رو گے نا تو دنیا والے یہ کہیں گے کہ علی کے بیٹوں کو روتے ہوئے دیکھا. کہا تم نہ رو، تم میرے بیٹے ہو. حسن آپ میرے بیٹے ہیں، حسین آپ نہ روئیے گا، آپ میرے بیٹے ہیں. عباس آپ نہ روئیے گا. وہ علی جو سب کو رونے کی اجازت نہیں دے رہے اور خود بھی نہیں رو رہے. دروازہ کھلنے کی دیر ہے، اندر تشریف لے کے آتے ہیں. سامنے زینب کبریٰ کا جہاں چہرہ دیکھا، وہاں چہرہ دیکھنے کے ساتھ ہی یہی علی ہے جو بلند آواز میں گریہ کرنا شروع کیا. مولا علی علیہ السلام کو ایک اسی چادر کے اندر دوبارہ لٹانے پر مجبور ہوئے، کیونکہ مولا علی علیہ السلام سے اس کے بعد چلا نہیں گیا. اس چادر میں لٹا کر ایک بستر پر لٹا دیا گیا. اب تھوڑی سی دیر ہی گزرنی تھی کہ اصحاب کا ہجوم گھر کے باہر جمع ہونا شروع ہو گیا. اتنا ہجوم کہ تاریخ نے لکھا کہ اس طرح لگتا تھا کہ بس یہ ہجوم جب علی ابن ابی طالب کی بیعت ہوئی تھی اس وقت اتنا ہجوم تھا، اور اب جو مولا علی کو ضربت لگی ہے تو اب یہ اتنا ہجوم ہے. اور ہجوم کیسے نہ ہوتا. ہم امام حسن مجتبی علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، حضرت عباس، بی بی زینب، ام کلثوم اور مولا علی علیہ السلام کا پرسہ ان ہستیوں کو تو دیتے ہیں، لیکن واقعاً ہمیں چاہیے کہ ان کے اصحاب کو بھی پرسہ دیں. روایت میں آیا کہ اصحاب جمع تھے گھر کے باہر، سر پیٹتے جاتے تھے، واہ علیہ کہتے جاتے تھے. ایسے میں مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو آنے دو میرے پاس. اور وہ کچھ اصحاب وہاں سے باری باری آنا شروع ہوئے، اور امیر المؤمنین علیہ السلام نے ایک ایک صحابی کو وصیت کرنی شروع کی. میں سمے تمار سے بھی ملے، حجر ابن عدی سے جب ملے تو ان کو فرمانے لگے کہ حجر ابن عدی دیکھو تمہیں مجبور کیا جائے گا کہ مجھ علی کو برا بھلا کہا جائے، اور اگر ایسا نہ کرو گے تو تمہیں مار دیا جائے گا. میں علی تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ اپنی جان بچا لینا. اگر وہ تمہیں زبردستی یہ کہیں کہ مجھے برا بھلا کو تو کہہ دینا میں علی تمہارا امام تمہیں اجازت دیتا ہوں. لیکن اے حجر ابن عدی دیکھو، اگر وہ یہ کہے نا کہ تم یہ کہو کہ تمہارے امام کافر تھے تو یہ جملہ کبھی اپنی زبان پہ نہ لانا. یہ بات سننی تھی کہ حجر ابن عدی نے اپنے سر سے امامہ اتارا، زمین پر پھینکا، سر کو پیٹنا شروع کیا، کہا یا علی آپ میرے امام ہیں، آپ میرے مولا ہیں، میں اپنی زبان پر آپ کے خلاف کبھی زندگی میں کوئی الفاظ نہیں لا سکتا. اگر مجھے قتل کرنا ہوا، اگر میرے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو کر دیے جائیں. بالکل یہ وہی الفاظ تھے جو مولا حسین کے اصحاب نے ایک دن فرمائے تھے کہ یا حسین ابن علی یا ابا عبداللہ، آپ نے کیسے کہا کہ آپ کو ہم چھوڑ دیں؟ اگر 70 بار بھی ہمیں آگ میں جلایا جائے اور راکھ بنا کے اڑا دیا جائے پھر زندہ کیا جائے، آپ کی نصرت سے ہم دستبردار کبھی نہ ہوں گے. ایک ایک اصحاب کو جب مولا نے وصیتیں کر دیں، اب یہ اصحاب باہر تشریف لے کے جاتے رہے، لیکن کون ہے جو مولا کو چھوڑ دے؟
مولا کو چھوڑ کے جانے کو کوئی راضی نہیں ہے، سب رو رہے ہیں، تمام اصحاب مولا کے رو رہے ہیں، کوئی جانا نہیں چاہتا۔ ایسے میں مولا علی علیہ السلام نے بلایا امام حسن مجتبی علیہ السلام کو اور فرمایا بیٹا ان سے یہ کہہ دو کہ بس اب یہ چلے جائیں، کیونکہ پردے کے پیچھے میری زینب ہے، ام کلثوم ہے، ان کی رونے کی آواز میرے کانوں تک پہنچ رہی ہے، اگر میرے کانوں تک آ رہی ہے تو دیگر نامحرموں تک بھی آواز نہ جائے۔ ارے ان سے کہو بس یہ چلے جائیں، بہت ہو گیا، میں نہیں چاہتا۔ ارے پردے کا حجاب کرانے والے علی، ذرا یہ دیکھیے میدان کربلا، نوک نیزہ سے چادریں آئینی بیٹیوں کی چھینی جا رہی ہے۔ اصحاب باہر تشریف لے گئے۔ ارے باہر جب چلے گئے نا، اب مولا نے کیا کیا، کہا کہ ایسے میں کوئی شخص آگے بڑھا، کہا مولا بس اتنی اجازت دے دیجئے کہ ایک طبیب آپ تک لے آؤں، ایک طبیب کی اجازت دے دیجئے۔ مولا نے اجازت دی، شاید اس لیے دی کہ آئندہ ان سے بڑا طبیب کون ہوگا، آئندہ کوئی ماننے والوں میں سے کوئی ایسا نہ کہے کہ میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گا، شاید ہمارے لیے تھا۔ طبیب کو آنے کی اجازت دی گئی۔ وہ طبیب جب آیا نا، اس نے ایک رومال دیکھا، یہ رومال معلوم ہے کون سا تھا؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے دستے مبارک سے بابا کی پیشانی پر رومال ملا، رومال جو باندھا نا خون جاری تھا، رومال کا تاریخ میں رنگ لکھا گیا ہے کہ زرد تھا، مولا کے زہر کے اثر سے چہرہ مبارک کا رنگ بھی زرد ہو گیا تھا۔ جب طبیب آیا نا اور اس نے یہ رومال کو دیکھا تو بس ایک جملہ کہا یا علی میں تو دیکھ رہا ہوں، مجھے فرق محسوس نہیں ہو رہا کہ آیا چہرے کا رنگ زیادہ زرد ہے یا رومال کا رنگ زیادہ زرد ہے۔ ارے زہر نے تو اتنا اثر کر دیا ہے، ارے اتنا اثر ہو گیا ہے یا علی، اب یہ علاج کے لائق نہیں رہا، اب اس مرض کی کوئی دوا نہیں، بس اتنا ہو سکتا ہے کہ اگر کچھ دودھ آپ پی لیں تو شاید کچھ تھوڑا بہت زہر کی وجہ سے افاقہ ہو جائے۔ یہ بات مشہور ہونی تھی کوفے میں کہ اچانک کیا ہوا، باہر سے کچھ بچوں کے آواز، شور و غل کی آواز آئی۔ ایسے میں مولا حسن مجتبی باہر تشریف لے کے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ قطار باندھے ننھے ننھے بچے، ہاتھ میں کوزوں میں دودھ ہے۔ ارے ہم تو آئے ہیں اپنے بابا کے پاس، ہم یتیم تھے، دنیا ہمیں یتیم کہتی تھی، یہ علی تھے جو ہر روز ہمیں دودھ پلاتے تھے، آج ہم اپنے حصے کا دودھ نہیں پیئیں گے، اپنے ہاتھوں میں اپنے مولا کے لیے دودھ لائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا نے کہا بیٹا حسن، میں علی کبھی بھی یتیموں کا کوئی بھی رتی برابر بھی مال نہیں قبول کروں گا، ان کا ہماری طرف سے آپ شکریہ کہیے اور بچوں کو جانے کا کہہ دیجئے۔ ایسے میں مولا نے کہا جب سب چلے گئے نا، کہا کہ اب میں اپنے بچوں کو، اپنے خاندان والوں کو کچھ وصیتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ایک کر کے سب کو بلانا شروع کیا، ہر ایک کا ہاتھ مولا حسن مجتبی کے ہاتھ میں دینا شروع کیا۔ بس جان لو میں دنیا سے جانے والا ہوں، ارے میرے بعد تمہارا امام حسن ہے، حسن تمہارا بڑا بھائی بھی ہے، حسن تمہارا امام بھی ہے۔ ایسے میں ابو الفضل العباس رو رہے ہیں، ابو الفضل العباس کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں نہ دیا۔ ام البنین کی گریہ و بکا کی آوازیں بلند ہوئی، مولا نے ام البنین کو بلایا، کہا ام البنین ابھی تو میں زندہ ہوں، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ فرمایا آپ نے ہر ایک کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا، میرے عباس کا کیا قصور؟ کہا عباس کا بھی ہاتھ دیتا ہوں، حسین آگے بڑھئے، عباس اپنا ہاتھ دو، تمہارا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیتا ہوں۔ اور ایک وصیت کرتا ہوں، تاریخ نے وہ وصیت
وسلم کی، فرمایا بیٹا عباس جب نہر فرات میں اترنا نا خبردار ایک گھونٹ پانی کا نہ پینا، حسین اور اس کے بچے ارے التش التش کی صدائیں بلند ہوگی۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ القوم الظالمین۔